السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی دعاؤں میں کسی ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مانگنا کہ یہ صحیح ہے؟ مطلب ایک انسان ہے، وہ اپنی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اور مانگتے مانگتے اسے ایک عرصہ گزر گیا، کئی مہینے گزر گئے، تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے، ایک وسوسہ آتا ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار مانگنا کیسا ہے؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی چیز کو کئی مرتبہ، کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک اور کئی سالوں تک مانگ سکتے ہیں؟ دوسری بات کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کو مانگنا کب چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی جو چیز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور وہ ہمیں نہیں مل رہی، تو کیا ہم اس کو اپنی دعاؤں سے ہٹا سکتے ہیں؟ آئیے اسی بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو 4 سے 5 باتیں بتلاتی ہوں۔ یقین جانیے انشاءاللہ ہمارے دلوں اور دماغ سے یہ خیال نکل جائے گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی چیز کو بار بار مانگنا چاہیے یا نہیں، اپنی دعاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ 5 باتیں اپنے دل میں بٹھا لیجئے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ دعا کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے تو گویا کہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ دوسری بات، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اصرار کے ساتھ گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فقرا تم سب فقیر ہو، اور یقین جانیے ہم سب فقیر ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، بس اللہ کی ذات ہیں جو بے نیاز ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج ہیں، فقیر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ دعا کرنا عبادت بھی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ بڑا خوش بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جب تم کسی چیز کے لیے سوال کرو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کرو۔ اب دیکھیے گا، ہم کسی چیز کو اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، چاہے وہ محبت کے تقاضے سے ہو، چاہے پریشانی کے حل کے لیے ہو، نوکری کے لیے ہو، تجارت کے لیے ہو یا ترقی کے لیے ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مان لیجئے ایک لڑکی ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے، اس کا رشتہ فلاں لڑکے سے ہو جائے، اور وہ کافی عرصے سے دعا کر رہی ہے، 2 مہینے، 3 مہینے، 2 سال، 3 سال، اب اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی، شاید وہ شخص میری تقدیر میں نہیں۔ اب یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر غور کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر اس حکمت کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس وقت وہ چیز نہیں دے رہا، چاہے اسے دعا کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے، چاہے 10 سال، وہ دعا تڑپ کر مانگ رہی ہے، تہجد میں مانگ رہی ہے، صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا مانگ رہی ہے، صدقہ خیرات دے کر مانگ رہی ہے، دعا تو ہو ہی رہی ہے، اس پر اس کا مطلب ثواب بھی مل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کسی حکمت کی وجہ سے اس بندے کو وہ چیز نہیں دے رہا۔ مگر یاد رکھیے، اس نے جو چیز مانگی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بہتر اسے قیامت کے دن دے گا۔ اور اسی پر آپ کو ایک قرآن کریم کی آیت سناتی ہوں، جس سے آپ کا یقین اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص چاہتا ہے اور اس کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آخرت میں اور زیادہ ثواب بڑھا کر دے دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا چاہتا ہے اور اس کی ماشا یہ ہے کہ بس مجھے دنیا ہی مل جائے،
اب دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز اگر اس کو مل جائے تو وہ اسی میں خوش ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی نیت، اپنے فیصلے، اپنی طاقت اور اپنی کوششیں سب کچھ صرف اس دنیا کو حاصل کرنے میں لگا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گیا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، تو اسے دنیا دے دی جائے گی۔ ہاں، اسے وہ دنیا مل ہی جائے گی، لیکن یاد رکھو وہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب آئیے اپنی اصل بات کی طرف لوٹتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دعا کر رہا ہے اپنے اچھے مقدر کے لیے، اچھی تقدیر کے لیے، نیک فیصلوں کے لیے، تو کیا دعا بند کر دینا چاہیے؟ نہیں میرے عزیزو، دعا کبھی بند نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے اور اس عبادت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام عطا فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز اللہ ہمیں اپنی حکمت کی وجہ سے نہیں دے رہا ہو، لیکن اللہ تعالی ہم سے وہی زیادہ بہتر جانتا ہے اور وہ ہمیں اس سے کئی گنا بہتر چیز عطا کرے گا۔ اسے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے۔ ایک ماں ہے جس کے 2-3 بچے ہیں۔ ایک بچہ ماں سے ناراض ہو گیا یا پھر وہ بچہ باہر تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا ہے یا کسی کام کے لیے باہر ہے۔ ابو گھر آئے اور بچوں کے لیے مٹھائی یا کوئی پسندیدہ چیز لائیں۔ ماں نے 2 بچوں کو وہ چیز کھلا دی جو گھر پر موجود تھے، لیکن ماں نے اس بیٹے کا حصہ جو گھر پر نہیں تھا الگ نکال کر رکھ دیا، کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے اور ماں جانتی ہے جب وہ آئے گا تو میں اس کو اس کا حصہ دے دوں گی۔ تو سوچو، جو ماں اتنی محبت کرتی ہے، اتنی دور اندیشی رکھتی ہے، تو اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ ہمارے لیے آخرت کا حصہ کیوں نہیں نکال کر رکھے گا؟ یہی وجہ ہے جب ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی تو ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دعا بند نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ اور ایک بات، جو چیز ہمارے مقدر میں ہے اللہ اسے ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، دعا کرتے رہو۔ اگر مل گیا تو الحمدللہ، اگر نہیں ملا تو یقین نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے کے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں راضی کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو 3 مرتبہ اس لفظ کو دہراؤ، یعنی عزیزو، ساتھ اذکاری کے ساتھ، فقیری کے ساتھ۔ جیسے ایک فقیر بار بار ایک ہی چیز مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، ویسے ہی اللہ کے سامنے بار بار مانگو، کیونکہ ہم تو فقیر ہیں، محتاج ہیں، اس کے در کے سوالی ہیں۔ تو پھر چاہے آپ 25 سال تک بھی ایک ہی دعا کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس پر بھی آپ کو اجر مل رہا ہے، اللہ کی خوشنودی مل رہی ہے اور ایک عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو سمجھیے اور آگے دل کو راحت ملی ہو تو، یقین بڑھا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔